الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن الکریم والقرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفاں اللہ رب العزت دی ذات واسطے جڑی ساری کائنات دی خالق و مالک ہے۔ درود نبی کریم صاحب لاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کرن تو بعد تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پاک کی پرکیف فضاؤں سے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ ان پاک گھریوں میں، ان ساعتوں میں آپ کے گوش گزار ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں جو سن کے آپ کا ایمان اور میرا بھی ایمان انشاءاللہ سنا کے تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ عامر یمن کا ایک باشندہ تھا جو یمن میں رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک بچی تھی جو مختلف بیماریوں میں مبتلا تھی، بیماریوں کے ساتھ ساتھ وہ ٹانگوں سے بھی معذور تھی۔ اس کے گھر میں ایک بت تھا اور وہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا اگر تو شفا دینے والا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے دے۔ سالوں وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن بیٹی کو شفا نہ ملی۔ آخر بت تھا، شفا کیا دیتا۔ ایک دن توفیق و برکت کی ہوا چلی، اس کا ذہن کچھ تبدیل ہوا اور اپنی زوجہ سے کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دین حق پر ہیں اور ہمیں حق کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو اس کی زوجہ نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، ہمیں ساتھ لے لو اور حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ممکن ہے کوئی ہمیں راہ حق ملنے میں رہنمائی ملے۔ ابھی یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اپنے گھر کی چھت پر تھے، یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو آسمان سے ایک نور چمکا جس نے پورا آسمان روشن کر دیا، اس سے پوری زمین بھی روشن ہو گئی۔ دیکھا فرشتے صف در صف ایک گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک اعلان جس سے ظلمت چھٹ گئی، ہر طرف روشنی، نور ہی نور پھیل گیا، اور ایک ندا لگانے والے نے ندا لگائی کہ مبارک ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے، مبارک ہو خاتم النبیین تشریف لا رہے ہیں، مبارک ہو جناب رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سب ابھی دیکھنے کے بعد عامر کی نظر اپنے بت پر پڑی جو اوندے منہ زمین پر ضلالت سے پڑا تھا۔ اس کی زوجہ نے کہا ذرا ادھر تو دیکھیے کہ یہ بت کیسے زمین پر ماتھا ٹیک کے پڑا ہے۔ اتنی دیر میں وہ بت بول اٹھا اور کہنے لگا خبردار ہو جاؤ، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خبردار ہو جاؤ، وہ آخری نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ آگے ہیں کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، وہ آگے ہیں جن سے شجر و حجر باتیں کریں گے، وہ آگے ہیں جو یتیموں غمخواروں کے والی ہیں، وہ آگے ہیں
کہ جن سے پوری دنیا میں سے مظلومیت کو جن کی وجہ سے ختم کر دیا جائے گا وہ آگے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو زوجہ سے عامر نے کہا کہ سن رہی ہو یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ تو زوجہ نے کہا اس سے ذرا یہ بھی پوچھو کہ یہ جو آنے والا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو شوہر نے عامر نے آواز دی اور کہنے لگا کہ اے غیب سے آنے والی آواز، یہ تو بتاؤ کہ جو آنے والا ہے اس کا نام کیا ہے، کیونکہ یہ بت تو آج ہی بولا ہے۔ تو آواز آئی کہ اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ زمزم و صفا یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی تو اتنے میں ان کی بچی جو بیمار تھی اپنے پاؤں پہ چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ باپ نے دیکھا اور بیٹی سے کہا بیٹا تیری وہ بیماری کہاں گئی جس کی وجہ سے تو تکلیف میں تھی، تیرا جینا مشکل تھا؟ تو بیٹی کہنے لگی بابا میں سو رہی تھی، اچانک میں نے ایک نور دیکھا، پھر ایک روشن چہرے والے بزرگ دیکھے، ان سے میں نے عرض کی کہ یہ نور کس کا ہے؟ جس کے دانتوں کی روشنی میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ روشنی عدنان کے بیٹے کی ہے۔ عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں سے کسی ایک کا نام تھا۔ یہ اس کے نور کی روشنی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا سے مظلومیت کو اٹھایا جائے گا، جس کی وجہ سے نیکوں پر کرم کیا جائے گا اور بدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفا فرمائیں گے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے آنے سے ہر طرف چہل پہل ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام احمد و محمد ہے۔ پھر کہتی ہیں میں نے اس سے کہا کہ آپ کون ہو؟ فرمایا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا اچھا یہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو آواز آئی کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرتا ہے۔ پھر آواز آئی کہ پھر کہتی ہے میں نے پوچھا کہ اس کا دین کون سا ہے؟ کہا یہ دین حنیف پر ہے، یعنی اس کا دین سچا دین ہے، تو اس کی وجہ سے مشکلیں حل ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ تو بچی کہتی ہے کہ تم میری تکلیف نہیں دیکھتے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ تم بھی ان کے وسیلے سے دعا فرما کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ بچی کہتی ہے یہ سننا تھا، میں نے دعا اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے اور خوب دل جوئی کے ساتھ دعا مانگی، اور بعد میں وہ ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیے، اور پھر جب میں اٹھی تو ایسے تھی جیسے ابھی آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ سب کچھ دیکھ کر شوہر کہنے لگا اپنی زوجہ سے کہ ابھی ہمیں
اس نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش کرنی چاہیے، اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ میں جنگلوں میں بھی جاؤں گا، جہاں بھی مجھے ملے ان سے ملاقات کروں گا۔ وہ عامر اور اس کے گھر والے سارے نکل پڑے، مکے آنے کا ارادہ کیا۔ مکے پہنچے، حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کا پتہ پوچھا، ان کے مکان اطہر پر حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امی جان باہر تشریف فرما ہوئی، تشریف لائیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے بیٹے کا دیدار کروا دو۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ مجھے یہودیوں سے اپنے بیٹے کو خطرہ ہے، اور میں نہیں جانتی کہ تم لوگ کون ہو۔ عامر اس کی فیملی بولی اور کہنے لگے ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بیٹے کے لیے ہجرت کی اور اپنا پرانا دین چھوڑ کر ان کی طرف حاضر ہوئے، ہمیں اپنے بیٹے کی زیارت کرنے دیں۔ جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو فرمایا اچھا تم اگر میرے بیٹے سے ملنا چاہتے ہو تو جلدی نہ کرو، تھوڑا رکو۔ خود اندر تشریف لے گئیں۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی آ جاؤ۔ جب عامر اور اس کی فیملی اندر پہنچی تو کریم آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں، رونے لگے، اور پھر مبارک چہرہ دیکھا، خوش ہو گئے، ان کے ننھے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور پھر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عامر وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس سے دوبارہ رہا نہ گیا، اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اپنی زوجہ گھر والوں سے کہنے لگا کہ مجھے دوبارہ سیدہ آمینہ کے گھر پر لے چلو اور ان سے بات کر کے مجھے دوبارہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے دو۔ دوبارہ حاضر ہوئے، اماں جان کی بارگاہ میں عرض کی، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کریم آقا علیہ السلام کی مبارک چہرے کی زیارت کی اور قدموں کی طرف لپٹے اور ایک چیخ ماری اور دنیا سے پردہ کر گئے۔ اللہ اللہ۔ یہ بچپنا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ولادت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے کہ جب آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی پوری دنیا جگمگ کر اٹھی۔ آج اگر ہم لوگ جشن ولادت میں چراغاں کرتے ہیں تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا صحابہ نے چراغاں کیا تھا، کیا میلاد فلاں نے منایا تھا، فلاں نے منایا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف تحریر فرمائی، اور تحریر فرمانے کا ان کا انداز کیا تھا۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جس کو تقریباً ہر مسلمان مانتا ہے، اور آپ کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی حدیث نقل فرماتے، پہلے غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نفل ادا فرماتے، اور پھر اس حدیث کو نقل فرماتے۔ اور یہ تو کوئی کسی صحابی کا تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ اگر یہ دیکھا جائے تو کیا ان کا صحابہ سے تقویٰ زیادہ تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ
چیز شریعت سے ٹکراتی نہ ہو وہ شریعت میں جائز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا۔